نعوذ باللہ من ذالک، ہمارا وہی کلمہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی کلمے پہ ایمان ہے اور اسی کلمے پہ انشاءاللہ آخرت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بعد جو بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر و زندیق ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کے ماننے والے ہیں وہ بھی مرتد ہیں۔ اور سیکنڈ نمبر پہ یہ یونس ملون نامی ایک شخص ہے جس کا تعلق لندن سے ہے، وہ میرے والد صاحب کا نام بھی استعمال کرتا ہے اور تصویر بھی استعمال کرتا ہے، جس کی تصویر آپ کو میں دکھاؤں، وہ یہ شخص ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پیر حماد ریاض ولد ریاض احمد گور شاہی، میں گور شاہی صاحب کا صاحبزادہ ہوں اور کوٹری جام شورو میں رہائش پذیر ہوں، اور اس وقت جو تنظیمی سیٹ اپ ہے ہمارا اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ الحمدللہ ہماری بابا کی درگاہ 8 ایکڑ کے اوپر محیط ہے، اور چونکہ ہم قادری ویسی سلسلے سے ہیں تو یہاں پہ ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ مغرب کی نماز کے بعد درود شریف کی محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں جتنے بھی قریبی جو یہاں پہ ساتھی ہوتے ہیں یا سائل ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور اپنی مرادیں جو ہے یہاں پہ بابا کے ذریعے یا ان کے وسیلے سے اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اس 8 ایکڑ کے رقبے کے اوپر جامع مسجد غوثیہ بھی ہے، جو کہ ڈسٹرکٹ جام شورو کی عیدگاہ بھی ڈکلیئر ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ مہمانوں کے لیے رہائش گاہ ہیں جو دور سے مہمان آتے ہیں ان کے لیے، اور اسی طرح سے 2 ایکڑ کے اوپر لیڈیز پورشن ہے جس میں جو مہمان لیڈیز آتی ہیں تو وہ اس پر بالکل سیپریٹ میں ان میں رہتی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہمارا وہی کلمہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی کلمے پہ ایمان ہے اور اسی کلمے پہ انشاءاللہ آخرت ہے۔ آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ آئے ہیں، آپ فوٹیج بھی لے کر جائیں، دیکھیں بھی، خود بھی دیکھیں کہ سوئمنگ پول تو نہیں ہے، باتھ روموں کو پانی دینے کے لیے ٹینکیاں ضرور ہیں۔ اب وہ ٹینکی کے اوپر کوئی سوئمنگ پول کسی نے بنایا تو ہمارے علم میں نہیں، لیکن یہ سب افواہ اور جھوٹ ہے۔ میں بالکل واضح کرتا چلوں کہ
آقا دونم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بعد جو بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر و زندیق ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کے ماننے والے ہیں وہ بھی مرتد ہیں۔ اس پہ ہم واضح کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اندر کہ آقا کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے، اور اسی پہ ایمان ہے اور اسی پہ خاتمہ ہے ہمارا۔ کل ہمیں دو لوگوں کا سامنا دشمنی کا یا مخالفت کا کرنا پڑا، ایک تو وہ جو ہمارے مسلک سے الگ لوگ ہیں، ہم قادری سنی العقیدہ ہم لوگ مسلک سے ہیں، اور وہ لوگ غیر مسلک لوگ ہیں جو درباروں کو نہیں مانتے، مزاروں کو نہیں مانتے، ربیع الاول کی محافل کو نہیں مانتے، جو محرم شریف میں بھی سبیلیں بند کراتے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے خلاف ہیں۔ اور سیکنڈ نمبر پہ یہ یونس ملون نامی ایک شخص ہے جس کا تعلق لندن سے ہے، وہ میرے والد صاحب کا نام بھی استعمال کرتا ہے اور تصویر بھی استعمال کرتا ہے، جس کی تصویر آپ کو میں دکھاؤں وہ یہ شخص ہے۔ اس شخص کی وجہ سے ہمیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، باتیں یہ کرتا ہے اور لوگ سمجھیں گے شاید یہ گوشے والے کر رہے ہیں، نہ یہ ہمارا بھائی ہے، نہ یہ میرے والد صاحب کا بیٹا ہے۔ یہ کسی دور میں جیسے عام لوگ ساتھ لگ جاتے ہیں، اس طرح کارکن صورت میں ساتھ لگا، لیکن جب اس کی حرکتیں دیکھی اس کو ہم نے تنظیم سے نکال دیا، لیکن اسی بدلے میں یا اس کی جو بھی اس کا سلسلہ ہے اس میں اس نے ہماری مخالفت شروع کی ہے، اور لوگوں کے سامنے یہی پیش کر رہا ہے کہ شاید گوشتے کی تعلیم ہے، تو لہذا واضح کرتا چلیں کہ اس شخص کی تعلیمات کا، اس کے باطل عقائد کا ہم سے اور میرے والد صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل ان کے خلاف FIR ہیں، ان کے خلاف درخواستیں ہیں، چیف آف آرمی تک، ٹھیک ہے، اور پریزیڈنٹ تک، وزیر اعظم تک، جتنے بھی صدور یہاں سے گزرے 2001 سے لے کے 2026 تک، ان تمام کے پاس ہماری اپلیکیشن اس کے خلاف لگی ہوئی ہیں۔ اس نے ہمارے گھر پہ حملے کیے، اس کی بھی FIR موجود ہیں۔ اس نے ہمارے مرکزی امیر کا قتل کیا، ہمارے نائب امیر کا قتل کیا، اس نے ہمارے کراچی کا امیر کا قتل کیا، اس کی بھی FIR اس کے اندر موجود ہے۔ میں بالکل واضح کرتا چلوں کہ ربیع الاول جشن عید میلاد النبی ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور یہ بالکل ہم 1982-83 سے ہمارے جلوس نکلتے آ رہے ہیں، اور ہمیں بڑے ہی شان و شوکت سے جلوس کو اور اہتمام اور بڑی احترام سے اس دن کو مناتے ہیں ہم لوگ۔ اس میں ہماری لیڈیز کی محافل بھی ہوتی ہیں اور جینٹس کی محافل بھی پورا مہینہ چلتی ہیں۔ ہمارے جلوس نکلتے آئے ہیں پچھلے 30-32 سال سے۔ پچھلے سال گورنمنٹ نے مولویوں کے چند مولوی جو کہ غیر درباری مولوی جسے کہیں یا غیر میلادی مولویوں کے کہنے پہ، ان کے پریشر میں آ کر ہمارے جلوس کو انہوں نے بالکل محدود کر دیا تھا، جس وجہ سے ہم عوام کی طرف نہیں جا سکے، ورنہ ہمارے پچھلے 30-32 سال سے جلوس نکلتے آ رہے ہیں، جس کی فوٹیجز بھی سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں۔ دوسرا جو محرم شریف کے ایام آتے ہیں، ان ایام میں ہم باقاعدہ 9 محرم کو ہمارے یہاں مرکزی محفل مجلس چلتی ہے، جس میں ہم جو اہل تشیع حضرات ہیں ان میں سے کسی ایک ذاکر بھائی کو یہاں پہ مدعو کرتے ہیں جو اس دن کے حوالے سے اپنی روشنی بیان کرتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ یہاں کلندر کے حوالے سے محافل ہوتے ہیں، جشن کلندر ہوتا ہے یہاں پر، پھر جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کی محافل یہاں سجائی جاتی ہیں، اور جو عورتوں کے ایام میں جو بیبیاں جو گزری ہیں ان کے ایام میں ان کے یہاں پہ لیڈیز میں محفلیں ہوتی رہتی ہیں۔ پیغام بالکل واضح ہے کہ اس وقت میں ملک کو اور امت کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اس ٹائم جو بھی سیاسی خلفشار ہے اس کو اندیکھا کر کے ایک ملک کی سالمیت کے لیے اکٹھا ہوا جائے، اور اس وقت جو ملکی اور غیر ملک میں جو مسلمانوں کے ساتھ حال ہو رہا ہے اس میں ہمیں سنی شیعہ وہابی سے ہٹ کے ایک مسلمان ایک امت ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ایک امتوں کی بات کریں گے تو ہم انشاءاللہ غلبہ لے کر آئیں گے تمام قوتوں کے اوپر۔